رانا ثناءاللہ صاحب، اب علی مین گنڈاپور صاحب نے تو حکومت کے خلاف تحریک کا آج انہوں نے اعلان کر دیا. انہوں نے کہا میں ڈیٹ اور ٹائم بھی اناؤنس کروں گا. اور دوسری طرف آج ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ہیں مبشر حسن چشتی صاحب، انہوں نے شراب اور اسلحے کی برآمدگی کے کیس میں علی مین گنڈاپور صاحب کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. تو یہ گرفتاری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ عدالت کا حکم ہے، گرفتاری جو ہے وہ ہونی چاہیے. باقی رہی بات ان کی تحریک کی، تو انہوں نے تو اس کے علاوہ اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہی کام کرنا ہے. حالانکہ جب پہلے مذاکرات ہوئے جس میں پھر مولانا کی جو ہے وہ مداخلت پہ یا ان کی تجویز پہ جو ہے وہ وقفہ کیا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کے مابین بیٹھ کے اتفاق ہوا. یہ مسودہ جس مسودے کے اوپر اس وقت امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ وہی مسودہ ہے جس مسودے کے اوپر پی ٹی آئی متفق ہوئی مولانا سے، اور متفق ہونے کے بعد آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننی چاہیے، بینچ کی حد تک جو ہے یہ ہو سکتا ہے. یہ بات انہوں نے باقاعدہ میڈیا کے اوپر بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے مولانا کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ ان کو ہم نے ویٹ کیا ہے. دراصل ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس مسودے کے اوپر متفق نہیں ہوں گے. جب ہم اس مسودے کے اوپر متفق ہو گئے تو ان کا جو ہے ان کا تو ماٹو اتفاق نہیں تھا، فساد تھا. اسحاق ڈار صاحب بھاگ گئے وہاں سے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے متفق نہیں تھے، وہ چلے گئے تھے. بعد میں پھر بلاول صاحب نے ان کو منا لیا. لیکن اب میرا ایک اور بھی میرے پاس ٹائم کا میں اگلا سوال یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت منظور کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا. بہرحال ان کو رہا ہونا چاہیے. میں تو ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کا جو ہے وہ خواتین تک پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے رانا صاحب آپ کی، یہ بہت اچھی بات ہے. علی ظفر صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی حکومت کے دور میں جویل لطیف صاحب پہ غداری کا مقدمہ بنا تھا تو آپ نے بھی اس کی مذمت کی تھی. آج رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو رہا کر دینا چاہیے. تو یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یہ جو نفرت اور انتقام کا رویہ ہے اس کو مزید کم کرنے کے لیے ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے. محض پوری قوم اب ایک ہیلنگ پروسیس کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح یہ ایک اچھا جیسچر ہے جو رانا صاحب نے کہا، امید ہے کہ ان کی پارٹی بھی اور حکومت بھی اور جو طاقت میں ہیں وہ بھی اس کا احساس کریں گے اور اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں ایک کریکشن کر دوں ریکارڈ کے لیے. رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ جو ڈرافٹ تھا وہ مولانا صاحب کے ساتھ اگری کیا تھا. میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. ہم سپورٹ ضرور کر رہے تھے ان کو، لیکن ہم نے کسی قسم کا ڈرافٹ جو تھا ان کے ساتھ نہیں شیئر کیا، نہ کسی ڈرافٹ کے ساتھ ہم نے کوئی اگریمنٹ کا ظاہر کیا. ہم نے بلکہ یہ کہا کہ ہمیں وقت دیا جائے، ہم بھی اپنا ڈرافٹ لائیں گے اگر ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم مشاورت کر سکیں. لیکن چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو انہوں نے ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا اور ملنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکے، ورنہ ہم ضرور اپنا ایک ڈرافٹ لے کے آتے. اچھا علی ظفر صاحب، میں آپ کی اجازت سے اور رانا ثناءاللہ صاحب کی اجازت سے پاکستانی قوم کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں اتنی زیادہ اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے، اتنی زیادہ اموات ہو چکی ہیں کہ وہاں پر کفن ختم ہو گئے ہیں. اور اب لوگوں نے جو ان کے پاس بچے کچھ کمبل ہیں، چادریں ہیں، اس میں اپنے عزیز اور پیارے جو ہیں ان کو لپیٹ کے دفن کرنا شروع کر دیا. اس صورتحال پہ حنان اشراوی جو ایک معروف فلسطینی رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے نو فوڈ، نو واٹر، نو میڈیسن، نو سیفٹی فار بسیجڈ پیلسٹینینز ان غزہ. So the Ministry of Health is appealing to the world at least to send them coffins to wrap the victims in. If there's no dignity in life, at least let there be dignity in death. بہت ہی ایک دردناک قسم کی اپیل ہے حنان اشراوی کی طرف سے. اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسلام آباد میں جو پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلبہ و طالبات ہیں ان سے ملاقات کی ہے. تو ایک اپیل آپ سے بھی ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے، آپ بھی
اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کفن جو ہے وہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ان کا انتظام کیجیے، ان کو کفن بھجوائیے، اور موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، ان کو کمبل اور چادریں بھی آپ کو دینی چاہیے۔ رانا صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، جی بالکل، یہ علی ہر ظفر صاحب مسلمان آپ بھی کا اتفاق فرض ہے۔ کرتے ہیں؟ کوئی شک نہیں جی، کوئی شک نہیں۔ چلیں، تو بڑا ہولناک بہت بہت شکریہ واقعہ رانا وہاں ثناء جو اللہ کچھ اور ہو علی رہا ہے ظفر اس صاحب کا جو ہیں، ان دونوں نے یہ جو میں نے اپیل کیا ہے اس کی حمایت کی ہے، اور امید جو ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کو اگر کفن نہیں مل رہے تو ہم ان کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو کفن تو ضرور دے دیں گے۔